اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے جائز مراد مانگی ہے جو پوری نہ ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بہت آسان ہی عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوری قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کرے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآنی صورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ہوگی۔ آپ خود دنگ رہ جائیں گے کہ بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سورہ فاتحہ کا عمل نوٹ کر لیں۔ اس سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پہ رب کی لعنت ہوئی، اور دوسرا اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، چوتھا اس وقت جب یہ صورتیں یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سورۃ ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش ہے اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا و آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے میری ثنا بیان کی ہے، یعنی اے بندے تو نے میری تعریف بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم رب العالمین تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے بندے اور میرے بندے کے درمیان، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی لکھی گئی ہے، اور نماز میں قرات بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، اور اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس لیے سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورہ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اور ہر بیماری کی دعا ہے۔ لہذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں وہ گھر میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ اس کو پڑھتے رہیں جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے میں سر اٹھا لیں، اور آپ نے سورہ فاتحہ کو سجدوں میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، وہ مراد مانگنی ہے، حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ہر دلی مراد ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ جب ہم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مشکلات میں گر جائیں یا بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہذا آج یہ سجدہ یا سجدے کرنے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں سخت حاجت کے لیے اور قحط ساری دور کرنے کے لیے۔ سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیات کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گر جائیں، آپ بھنور میں پھنس جائیں تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رو ہو کر
سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے، اور وہ راز دنیا کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق علماء ابن حکیم کا عمل بھی نوٹ کر لیں۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے جو بتائی گئی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ پوری پڑھ لینی ہے، 7 مرتبہ پڑھیں اور پھونک دیں۔ انشاءاللہ تعالی دن میں 2 مرتبہ اگر آپ عمل کر لیں گے، آپ کو پہلی بار احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر دن میں 1-2 مرتبہ یہ عمل کر لیں تو آپ کو آرام آ جائے گا۔ اگر آپ اول و آخر دوسری پار بھی پڑھ لیں تو پھر مزے ہی مزے اپنے ہی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ یہ طب نبوی میں سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں گے تو یا پانی پر دم کر لیں گے یا اسے پی لیں گے تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ حقوق العباد لازمی پورا کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی حقوق اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، ایک بار سورہ فاتحہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔